پاکستان میں آج کل یہ بحث عروج پر ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل موجودہ پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں بلکہ ایک ایسی صدارتی نظام حکومت میں ہے جہاں صدر براہ راست منتخب ہو اور ممبران قومی اسمبلی اسے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ صدارتی نظام کی حمایت کرنے والے دلیل کے طور پر فوجی عاملوں کے دور حکومت کو صدارتی نظام حکومت کہہ کر ان کے دور میں ہونے والی ترقی کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں اور چارٹ بنا بنا کر سوشل میڈیا پر نشر کر رہے ہیں کہ اس دور میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس بحث کو شروع کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ پیش ہیں جو موجودہ حکومت کے قریب ہیں، جن میں اداکار حمزہ علی عباسی سب سے آگے ہیں۔ کیا موجودہ حکومت پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا فوجی عاملوں کے دور حکومت کو صدارتی دور کہا جا سکتا ہے؟ نظام کی تبدیلی کی مہم کون چلا رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم اپنی اس رپورٹ میں دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے، کیا موجودہ حکومت پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی پوزیشن میں ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں صرف 6 ووٹوں کی اکثریت ہے۔ اس حکومت کی سب سے بڑی ضامن ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ملک میں ایک صدارتی نظام ہو تاکہ ان کو صرف ایک شخص کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں صدارتی نظام حکومت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نظام کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا۔ پاکستان کے اندر 5 قومیتیں آباد ہیں۔ پاکستان کو اپنی ساری توجہ شدید معاشی مسائل پر مرکوز کرنی چاہیے۔ کیا فوجی عاملوں کے دور حکومت کو صدارتی دور کہا جا سکتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے صدارتی نظام کا تجربہ نہیں کیا وہ غلط کہتا ہے۔ صدارتی نظام کا مطلب ہے کہ ایک شخص آ جائے گا اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو حکومت میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ طاقت تو ایوب خان کے پاس بھی تھی، جنرل یحییٰ کے پاس بھی تھی، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے پاس بھی یہی طاقت تھی۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یقیناً فوجی عاملوں کے دور صدارتی ہی تھے، کیونکہ صدارتی نظام میں بنیادی چیز اختیارات کے ایک ہاتھ میں موقوف ہونا ہے۔ ایوب خان نے تو صدارتی انتخاب بھی کروا دیے اور منتخب صدر بن گئے اور اسی کی بنیاد پر 1964 کا دستور بھی بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو اپنے ایک حصے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے صوبوں کو ختم تو نہ کیا، لیکن ان کا انداز حکومت صدارتی تھا۔ سارے اختیارات ان کے پاس تھے، صوبوں کے تمام اختیارات بھی انہی کے پاس تھے۔ کسی بھی فوج دور کا سیاسی تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک پارلیمانی دور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر کسی جماعت یا جماعتوں کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کی طاقت ہو بھی، تب بھی ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خد و خال طے کر چکی ہے۔ فوجی حکمرانوں کے دور صدارتی نظام ہی تھے، چاہے وہ بندوق کے زور پر تھے کہ جو کچھ کرتا تھا صدر کرتا تھا اور جس کو چاہتا تھا تعینات کر دیتا تھا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ اگر آپ صدارتی نظام لائیں گے تو چھوٹے صوبے جن کے پہلے ہی فیڈریشن سے بڑے گلے ہیں ان کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر صدارتی نظام آیا تو جن کے پاس اکثریت ہوگی تو پھر وہی صدر بنے گا۔ تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ صدارتی نظام کی مہم کے پیچھے کون ہے؟ اب اس پر بات کر لی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کے خلاف ایسے داؤ پیش لگائے کہ ملک کی ترقی 6.5% سے گر کر 3% پر آ گئی ہو اور ایسی افراتفری پیدا ہو جائے کہ $1 100 کی بجائے 150 میں ملے۔ میں سمجھتا ہوں وفاقی پارلیمانی نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ملک کی مختلف قومیتوں کو تسلیم کر کے ہم قیامت تک ایک کامیاب ملک کے طور پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش جو نئے جماعت میں آئے ہوں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس بحث کو بڑھاؤ دے رہے ہوں، لیکن تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو فوجی عاملوں کے حامی رہے ہوں اور اب یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کون اس کے پیچھے ہے؟ اس پر باتیں 2 طریقے سے ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگ اس کی حمایت میں ہیں جن کے لیے موجودہ پارلیمانی نظام میں اوپر آنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کے ماضی کے بیانات کو دیکھیں تو وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی صدارتی نظام کے حامی ہیں۔ ایوب خان ان کا ہیرو ہے اور وہ ایوب خان کے دور کو سنہری دور قرار دیتے ہیں۔ ایک بار جب ان کی پختونخوا کی حکومت پر سوالات اٹھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں لوگ کہاں سے لاؤں، یہی لوگ منتخب ہو کر آئے تھے تو میں نے انہی کو رکھنا تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیے تو ان کا جواب تھا کہ میں نے ٹکٹ انہیں ہی دینے تھے جو جیت سکتے تھے۔ ہمارے ملک کو شدید قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت کو بجلی،
پانی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، بجٹ خسارے، بیرونی قرضوں پر توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ اس ملک کا بچاؤ معیشت پر ہے اور معیشت کا برا حال ہے۔ حکومت کو اس طرح کی فضول قسم کی بحثوں میں پڑنے کی بجائے اصل مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی اب تک کی معلومات۔ مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔